اذکار سے، ان دعاؤں سے فرار حاصل کرنا، یہ اصل میں خسارے کا کام ہے۔ اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ بیچارے جن کو میں فکری مسکین ہی کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، جو امت کو بجائے یہ ذکر سکھانے، یہ دعائیں سکھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کچھ پڑھنے کی بجائے نہ جانے کیا پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں دعا بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب تک بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے، جو تین دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحمت فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ دیانت داری سے بتائیے، ایک نماز بندہ پڑھے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، اگر اس کی بخشش ہو جائے، اس میں رحمت کا نزول ہو جائے، اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو اس سے بڑا بھی کوئی دنیا میں خوش نصیب ہے؟ اس لیے میرے معزز، میرے محترم، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، ان اذکار کو یاد کیجئے۔ سلام کہنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور فرماتے ہیں كنا نعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا، کیسے؟ صحابہ کرام کہتے اللہ اکبر، پتہ کیسے چلتا کہ نماز ختم ہو گئی ہے؟ سلام کہنے کے بعد اللہ اکبر الفاظ بولے، تکبیر، اللہ اکبر کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے استغفر ثلاثا، تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، وقال، اور پھر یہ کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ان الفاظ کو بھی ادا کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ دعا بھی سکھائی جو بڑی ہی آسان اور بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ میری مدد فرما، اعنی علی ذکرک، میں تیرا ذکر کروں، وشکرک، میں تیرا شکر ادا کروں، وحسن عبادتک، اے اللہ میں تیری خوبصورت عبادت کروں، اس میں میری مدد فرما۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہیں، ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جس سے تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اے اللہ تیری ہی بادشاہت ہے، الہ العالمین، لا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی بڑے سے بڑا ہو اس کا بڑا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تیرا فیصلہ نہ ہو۔ ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے اور ساتھ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے، تو آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے۔ اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں معقبات لا یخیب قائلہن، کچھ ایسے کلمات جن کے کہنے والا کبھی بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا، اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ ثلاث و ثلاثون تسبیحہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، و ثلاث و ثلاثون تحمیدہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، و اربع و ثلاثون تکبیرہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ کلمات جو کہہ دیتا ہے کبھی بھی وہ نقصان نہیں اٹھائے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ 33 مرتبہ
سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، یہ ہو جائے گی 99، اور 100 پورا کرتے وقت یہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1351۔ تو جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں گے اللہ ذل جلال اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ کبھی یہ کر سکتے ہیں اور کبھی یہ کر سکتے ہیں، اور تیسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ہمارا یہ ذہن ہوتا تھا کہ ہم دائیں طرف بیٹھے، کہ آپ کا چہرہ انور دائیں طرف پہلے سلام پھیرے گی تو نظر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ میں نے سنا آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ یہ دعا بھی کر رہے تھے، رب قنی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک، رب قنی عذابک، اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا، کب؟ یوم تبعث عبادک او تجمع عبادک، جب تو پوری کائنات کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد مانگا کرتے۔ ما اصاب احد قط ہم ولا حزن، زندگی کے کسی بھی دن کسی بھی موڑ پہ کسی کو غم لاحق ہو، دکھ ملے اور وہ یہ کہہ دے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، میں تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، اللہ میں جو چاہے کر لوں تیرا حکم ہی میرے اوپر نازل ہونا ہے اور نافذ ہونا ہے، عدل فی قضاؤک، اللہ تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں عدل پر مبنی ہے، اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تیرے ان ناموں کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے خاص کیے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک، اور ان ناموں کے ساتھ بھی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے، او انزلتہ فی کتابک، اور ان ناموں کے ساتھ بھی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں جو تو نے کسی کتاب میں نازل کر دیے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، میں ان ناموں کے ساتھ بھی تجھ سے التجا کرتا ہوں جو نہ تو نے کسی کو سکھائے ہیں نہ نازل کیے ہیں بلکہ اپنے پاس رکھے ہیں، اور دعا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ میرے دل ویران ہے اس کو آباد کر تو قرآن کے ساتھ، ونور صدری، اللہ میرا سینہ تاریک ہے اس میں روشنی پیدا فرما، وجلاء حزنی، اے اللہ میرے غموں کو دور فرما، وذهاب ہمی، اللہ میرے دکھوں کو مجھ سے دور فرما دے، میں غموں اور دکھوں کے گھیرے میں آ چکا ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جو اتنے لفظ کہہ دیتا ہے الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، اللہ فوراً اس کا غم دکھ سارے کا سارا ختم کر دیتے ہیں، وابدلہ مکانہ فرجا، اور اس غم اور دکھ کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ آسانیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی بات بیان کرتے ہیں تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ الا نتعلمها، اتنی مبارک دعا کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ قال بلا، کیوں نہیں، ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، یہ دعا اس لائق ہے کہ کوئی بھی اس کو سنے، اس کو یاد کرے، اس کو سیکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 154، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، ولا يزيد في العمر الا البر، اور نیکی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی زندگی میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے، برکت آتی ہے، انسان بہت تھوڑے وقت میں بہت سارا کام کر لیتا، ایک انسان 10 لوگوں جتنے کام کر رہا ہو۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں دعا کرنے کا کیا فائدہ، دعا میں جو چیز مانگی جا رہی ہے اگر مقدر میں ہے تو ضرور مل کے رہے گی، خواہ دعا کی جائے یا نہ کی جائے، اگر وہ چیز مقدر میں نہیں تو قطعا نہیں ملے گی، خواہ دعا کی جائے یا نہ کی جائے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب بڑی خوبصورتی سے دیا، وہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو ہر قسم کے اسباب اختیار کرنے کو مانتے نہیں، لہذا ان کی تردید میں یہ کہنا ہی کافی ہوگا
اگر تمہارے مقدر میں سیرابی اور پیٹ بھرنا لکھا ہوا ہے تو وہ حاصل ہو کر رہے گا، خواہ تم کچھ کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ اور اگر تمہارے مقدر میں سیرابی اور پیٹ بھرنا نہیں تو قطعاً واقع نہیں ہوگی، خواہ تم کچھ کھا بھی لو یا نہ کھاؤ۔ اور اگر اولاد تمہارے مقدر میں ہے تو ضرور ملے گی، خواہ تم شادی کرو یا نہ کرو۔ اگر تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو پھر شادی کر بھی لو تو تمہیں اولاد نہیں ملے گی۔ تو زندگی کے ہر رویے میں اس طرح کی مثال ان کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو یہ حقیقت میں اللہ ذوالجلال سے بدظن کرنے کی بات ہے، اللہ ذوالجلال کی اس عبادت کو ہلکا سمجھنے کی بات ہے۔ دانشمند لوگ اللہ کے رسول کی بات کو میت سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو اس سے بڑی سچائی تو دنیا میں اللہ نے اتاری نہیں۔ اور اللہ کے وعدے ہیں، جو دعا کرتا ہے اللہ ذوالجلال اسے عطا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور ملتی، یا تو اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، یا اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا نیکی بنا کے ذخیرہ کر کے انسان کے لیے قیامت کے لیے اسے محفوظ کر لیا جائے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے مجھے دعا کی قبولیت میں کبھی پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ دعا کی توفیق اللہ دیتے ہی اسے ہیں جس کی قبول کرنی ہو، مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں دعا کی توفیق سے میں محروم نہ ہوں۔ اور حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2654، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ جو مقدر میں لکھی ہے وہ ہو کے رہے گی، اب دعا مانگے یا نہ مانگے، اللہ کی ناراضگی ملے گی اگر آپ اللہ سے نہیں مانگتے۔ اور قانون دیکھیے، خالق سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ کتنی بڑی وعید ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے پروردگار کا یہ ارشاد ہے، تو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ جو از راہ تکبر میری اس عبادت سے کتراتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کے جہنم میں جائیں گے۔ تو دعا عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے خاص اور خالص کرنی چاہیے، ہر وقت دعا کریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے بھی دعا کریں، چلتے پھرتے بھی زبان سے دعا کریں، اور تمہارے دل کے نہال خانے سے بھی یہ آواز اٹھنی چاہیے، میرے مالک مجھے معاف کر دے، میرے مالک مجھ پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، میرے مالک مجھے ہدایت اور دین پہ ثابت قدمی عطا فرما، میرے مالک میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما دے۔ اپنی برگزیدہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعائیں اپنا معمول بنائیے۔ کان اذا اصاب احدا ہم او غم او سقم او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گھائل اور نڈھال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی، اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیتے۔ اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ دعا پڑھتا ہے جو ذنون نے پڑھی تھی، مچھلی والے نے، سمندر کا اندھیرا الگ ہے، رات کا اندھیرا الگ ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، تین قسم کے اندھیرے، ایک ہی لفظ جو ہے اللہ کو پسند آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلک، جس بندے نے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اللہ نے کبھی اسے محروم نہیں۔ اللہ کے رسول کان اذا رعه شیء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ بھی پڑھتے، یا حی یا قیوم
برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وقہر الرجال. اللہ غموں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھ پہ کوئی غالب بھی نہ آئے. اللہ میں تیری ذات کا فقیر بننا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی. جو شخص یہ الفاظ کہہ دیتا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو یہ الفاظ کہہ دے اللہ اس کی مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سید الاستغفار جو پڑھ لے غم تو غم پیچھے رہ گئے، صبح یقین کر کے کو پڑھ لے شام تک اسے موت آ جائے یہ جنت کا مہمان ہوگا. شام کو پڑھ لے یقین کر کے صبح تک اسے موت آ جائے یہ جنتی مہمان ہوگا. التلبین مجمت لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا. تلبینہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے. ایک ساتواں اور آخری علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذو الجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا؟ کہا اللہ حمیدک واسترجعک، اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تعریف ہی کی ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد. میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے جنت میں کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے. ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں جن کو اسم اعظم کہتے ہیں. اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی. وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کے؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ بھی اسم اعظم. دوسرا اسم اعظم اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم. پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی. اور تیسرا اسم اعظم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم جو سنن ابن ماجہ کی روایت. اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ بھی اسم اعظم.
اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمہ ضرور اختیار کرے. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں. دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تکلم تکلم ثلاثا، جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں. یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انہ لا مستکرہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا ہے؟ یہ کہو کہ اللہ مجھے دے، کثرت سے یہ بات کہیں. آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس کے فیصلوں کا کوئی روکنے والا نہیں ہے. مت کہیے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دے، نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا ہے. جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ 5 انعام ملتے ہیں. پہلا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں. 4 دوسرا انعام کیا ہے؟ صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ امیر صحابہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے. ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے، جو درجہ حج کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا، جو عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی اللہ عطا کریں گے. قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے. جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کا قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا. دوسرے شخص کو سنا وہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. میرے بھائیو باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے. دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. چوتھا لفظ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو
حدیث کہتی ہے اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں. اس میں عزم ہے یہ اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى. جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی.